مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابھی تلک کر کے آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کوفہ والوں نے چھوڑا۔ اس کے بعد میں حضرت مسلم بن عقیل ایک طوع نامی کے گھر کس طریقے سے پہنچتے ہیں اور آگے کا سفر کیسے ہوتا ہے، کیسے آپ کی شہادت ہوتی ہے، کیا کیا وصیتیں آپ نے کس کو کی ہیں، انشاءاللہ رب العزت وہ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام طوع تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے، اب آپ گھر جائیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر دریافت کیا آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی وہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ طوع نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے تاکید کر دی کہ خبردار خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا، اور وہ سن کر چپ ہو گیا۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی سے اس راز کو ظاہر نہیں کروں گا۔ چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ساری بات سن لی تو راز سننے کے بعد میں اس نے رات گزرنے کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اب میں صبح میں کسی کو بتاؤں گا۔ لڑکا شرابی تھا اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر ہیں۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعہ ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرگردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم نے جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی ہے۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرہ سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ وہ لوگ پھر اندر گھس آئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ آپ میں اور ربکیر بن حمران حمروی میں تلوار چلنے لگی۔ اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا، نیچے کا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور سامنے کے 2 دانت بھی گر گئے، اور آپ نے اس کے سر پر زخم کاری لگایا۔ جب دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ اس طرح ان پر قابو پانا مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقے جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے نکلے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی، اور جس کی آخری مصرع کا مضمون یہ تھا حضرت مسلم بن عقیل نے کہا جس کا آخری مضمون یہ تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعث نے کہا نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی۔ حضرت مسلم میں زخموں سے چور تھے اور ہانپ رہے تھے، اس لیے اسی مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے؟ آپ نے کہا میرے لیے امان ہے؟ کہا ہاں امان ہے، اور سب پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے، صرف
عمر بن عبید اللہ الگ ہو گیا اور کہا مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا دیکھو تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میام میں کر لیتا ہوں، اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کرتا۔ ادھر میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکال لی گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرمائے یہ پہلی غداری ہے۔ ابن عشاص نے کہا مجھے امید ہے آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہے امید ہے امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمر بن عبید اللہ جس نے امان سے اتفاق نہیں کیا تھا وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ میں نواز رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ محمد بن عشاص آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا، آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتاری کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ابن عشاص میں کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی اور وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور آپ بہت پیاسے تھے۔ فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر حابلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گا، مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دے۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گی۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا ہاں وصیت کر دو۔ حضرت مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے؟ تو ابن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم مجھ سے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسری حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھیں، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دیں۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا، یعنی ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے متعلق یہ کہا کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں میں اس قدر انتشار پیدا کیا اس کی لاش کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو گفتگو ہوئی وہ خاص طور پر توجہ کے قابل ہیں، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کو بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق کی پوری
وضاحت ہو جاتی ہے اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر باطل اور غلط ہے۔ وصیت کے متعلق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب ایک زبان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کرو تاکہ ایک جماعت دوسرے جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا، ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ قیس و کسریٰ کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ان کی غلط عادات و اطوار کو اصلاح کریں اور ان کو عدل و انصاف و تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینے میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف و تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اسی طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے ایجاد کا تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاور نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جھنجھلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ آپ نے اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری ذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔